لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے جنرل فیلڈ کورٹ مارشل پر رد عمل میں سیاسی رہنماؤں اور تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ فیض حمید کی سیاست میں مداخلت تھی۔ وہ پی ٹی آئی دور میں پارلیمنٹ کو کنٹرول بھی کر رہے تھے، جبکہ ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کے علاوہ بھی دیگر 3-4 کیسز کی تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر اور رہنما نون لیگ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ فیض حمید سیاسی معاملات میں دھڑلے سے مداخلت کرتے تھے۔ ان کے خلاف اقدام ڈسپلن کے معاملے میں آسمان کو چھو لینے کے مترادف ہے۔ ان کے ناقابل تردید ثبوت ان کے خلاف جو ہے یہ آ چکے ہوں گے، پرما فیشی یہ بات ثابت ہو چکی ہوگی، تو اس کے بعد یہ تحویل میں لینے کا، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا قدم نہیں ہے، یہ تو آسمان کی بلندیوں کو جا کے چھونے والی بات ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے انکشاف کیا کہ پی ٹی آئی دور میں پارلیمنٹ میں ایک کمرہ مخصوص تھا جہاں فیض حمید کی زیر نگرانی معاملات پر نگاہ رکھی جاتی تھی۔ ان کے دور کے اندر خود پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ایک کمرہ موجود تھا جہاں ان کی زیر نگرانی ایک فوجی افسر بیٹھتے تھے اور تمام چیزوں پہ نگاہ رکھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی اور اس وقت کے پی ٹی آئی لیڈر ندیم افضل چند نے اعتراف کیا کہ تحریک انصاف کے دور میں فیض حمید کو خاص اہمیت حاصل تھی اور حکومت کے سارے معاملات وہی چلاتے تھے۔ تقریباً وہ سارے معاملات وہی چلاتے تھے، ان کی اہمیت تھی۔ اس گرفتاری سے بہت سارے لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سینیٹر فیصل واڈا نے کہا کہ یہ تو شروعات ہیں، آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی زمین پر لیٹ جائے گی۔ اس خاص کے اریسٹ ہونے کے ساتھ آپ کو عمران خان سمیت پوری پارٹی اب لیٹی ہوئی نظر آئے گی، گولے گنڈے کی طرح ٹھنڈی اور شہد سے بھرما ہوگی۔ سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار حامد میر نے کہا کہ فیض حمید کے خلاف ہاؤسنگ سوسائٹی کے علاوہ دیگر 3-4 کیسز میں بھی تحقیقات کافی عرصے پہلے مکمل ہو چکی تھیں۔ اس دوران یہ بھی پتہ چلا کہ جو جنرل فیض حمید صاحب ہیں، جو 9 مئی 2023 کے جو کچھ واقعات ہیں، اس کی پلاننگ میں بھی ان کا کوئی کردار تھا، جو بغاوت کی کوشش تھی اس میں بھی ان کے مشورے شامل تھے۔ سینئر اینکر پرسن شاہ زیب خانزادہ نے کہا کہ فیض حمید پر جس ہاؤسنگ سوسائٹی کے شیئر اپنے نام کرانے کی کوشش کا الزام ہے، اس کے مالکان پر تشدد بھی کیا گیا اور ان کے گھر سے سونا بھی لوٹا گیا۔ بہت بڑی خبر ہے، بہت کہ پاک آرمی کے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جو ممکنہ طور پر آرمی چیف بن سکتے تھے، جن پر عمران خان کو اتنا زیادہ بھروسہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ان کو ڈی جی آئی ایس آئی اپنی حکومت بچانے کے لیے رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اپوزیشن ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے جا رہی ہے، وہ کرپٹ پریکٹسز میں انوالو تھے۔ سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار شہزاد اقبال نے کہا کہ فیض حمید کا پورا کیریئر ہی متنازع رہا۔ جو فیض حمید صاحب کا پورا کریئر ہے، خاص طور پہ جب وہ آئی ایس آئی میں تھے تو وہ بھی کافی متنازع رہا۔ جو 2018 کے انتخابات ہیں اس حوالے سے ان کا نام آتا رہا۔